اللہ رب العزت نے اپنے آپ کے رسول محبوب کل ہادی سبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی زندگی کرامہ بندگی تھی۔ اللہ کی بندگی اگر سیکھنی ہو تو رسول اللہ کی زندگی دیکھو۔ یہ جملہ آپ ذرا اور کیجیے گا۔ آپ اس بیان کو ویسے ہی سرسری طور پر جیسے سنتے ہیں مت لیجیے، بہت غور سے ایک ایک لفظ کو سنیے گا، اور ہم سب یہ ارادہ بھی کریں، پھر اللہ سے مانگ کر کوشش بھی کریں کہ انشاءاللہ جو قابل عمل باتیں ہم سنیں گے اس پر بھی عمل کریں گے اور اپنے قول و عمل سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی بندگی کے لیے دی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ بندگی اگر سیکھنی ہو تو رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو۔ جیسے آپ نے زندگی گزاری، ہم سے یہ مطالبہ ہے تم بھی زندگی کے ہر شعبے میں نبی کو آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ۔ اور بھائی کہ ہیرو تمہارے آئیڈیل نہیں ہے، ہم سب کے ساری انسانیت کے آئیڈیل کون ہے؟ بولو، ارے بولو، جواب بولو، جناب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو آپ کی ساری زندگی، جتنے بھی اخلاق، جتنے بھی اچھے اوصاف، جتنے بھی کمالات، سب آپ کی زندگی میں اللہ نے جمع کر دیے تھے۔ یوں ہی تو نہیں کہا حضرت مولانا نانوتوی نور اللہ وبرکاتہ نے جو عجیب بات فرمائی، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں نہیں سمجھا؟ دنیا بھر کے جتنے بھی انسان ہو سکتے ہیں، ان میں جتنے کمالات ہو سکتے ہیں، ان سارے کمالات کو اللہ نے کسی ایک ذات اور زندگی میں اگر جمع کیا تو وہ کون ہے؟ ارے بولو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یہ میں کہا کرتا ہوں، یہ صرف عقیدت نہیں ہے ہماری، یہ حقیقت ہے۔ ہم حضور سے محبت اور عقیدت میں یہ بات نہیں کہتے ہیں، اللہ کے فضل سے کتاب و سنت میں سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں۔ ابھی ہم کوشش کریں گے وہ جو چار اوصاف گزشتہ جمعہ میں ہم عرض کرنا چاہتے تھے، مختلف اوصاف میں صرف چار اوصاف کو اگر ہم لے لیں تو اس سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سارے کمالات اللہ نے آپ میں جمع کر دیے تھے۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں اب تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور بھی وہ مشہور شعر ہے، تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، پڑھ کر سناتا اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ عقیدت ہی نہیں حقیقت ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اس نے یوسف جنے عیسیٰ یدی نہیں واداری آج خوبا ہمادارن تو تنہا
اعتبار سے بھی سارے کمالات جمع فرما دیے، باطنی اعتبار سے بھی سارے کمالات بولو ہے نا جمع کر دیے۔ اب چلیے ابھی اپنے موضوع پر انشاءاللہ آؤں گا، لیکن بڑی عجیب بات یاد آ گئی، سنا دو؟ ارے بولتے تو ہے نہیں بھائی، کیا سنائے؟ ارے بولو سنا دو۔ ہمارے آپ دیکھو ظاہری کمالات، باطنی کمالات۔ ظاہری کمال میں بہت بڑا کمال جمال سمجھا جاتا ہے نا۔ ہاں، بعض لوگ اندر سے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں کہ وہ رنگ گورا ہے، ذرا نقشہ اللہ نے اچھا بنا دیا، اسے بہت کمال سمجھتے ہیں، اپنے جمال کی برابر فیس وصول کرتے ہیں بمبئی والے، نہیں سمجھے آپ؟ اور آپ بھی ان پر دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ وہ اگر پھٹے ہوئے کپڑے پہنے تو ارے بولو، آپ بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، وہ اگر آدھے بال کو مڑائے آدھے بال کو رکھے تو ہمارا جوان بھی ظاہر کی دنیا میں جمال بھی ایک بڑا کمال سمجھا جاتا ہے نا۔ اب سنیے گا، میں اپنے موضوع پر ابھی آ نہیں پایا، لیکن ایک عجیب سی سیرت تو میں نے کہا تھا، میں بڑا وسیع موضوع ہے، ذرا حضور کے جمال دیکھو، ایک صورت ایک سیرت، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، صورت بھی بے مثال ہے اور سیرت بھی بے مثال ہے۔ ارادہ کرو انشاءاللہ ہم صورت کی حضور کی اپنائیں گے، اور ارادہ کرتا ہے تب ارادہ کریں انشاءاللہ۔ صورت کیسی تھی؟ لکھا ہے روایتوں میں آتا ہے، اللہ نے جب حسن کو بنایا، جمال اور خوبصورتی کو پیدا کیا، دو حصے کیے، کتنے بولو؟ ابتداءً حسن و جمال کے اللہ نے دو حصے کیے، آدھا حصہ ساری کائنات کی مخلوق میں تقسیم کر دیا، اور حسن و جمال کا آدھا حصہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو تقسیم کو عطا کیا۔ وہ جو شعر ہم نے سنایا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری اب خوبا ہمادار دور کنا داری۔ انبیاء علیہ السلام کے کمالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بڑا کمال جمال بھی تھا۔ اس میں یہ کہا وہ سارے کمالات اللہ نے آپ میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے جمال کو سننے کے لیے علماء نے یوں کہا، حسن و جمال کا آدھا حصہ تو ساری مخلوق میں تقسیم ہوا، آدھا حصہ آپ لوگ ذرا کمزور جماعت اس لیے دے رہے کہ گھبرا رہے کہ پھر حضور کا کام ہوا، شاید یہ سوچ رہے ہوں گے، ارے آپ مجھے اطمینان رکھیے انشاءاللہ ابھی بتلاؤں گا۔ آدھا حصہ اللہ نے حسن و جمال کا ساری مخلوق کو دیا، اور آدھا تنہا اکیلے یوسف علیہ السلام کو۔ اس لیے حضرت یوسف کے حسن و جمال کا حال بڑا عجیب تھا۔ وہ زلیخا یوسف دیوانی بنی ہوئی تھی، فرسٹ لیڈی مصر کی، اس زمانے میں مصر سپر پاور حکومت تھی، فرسٹ لیڈی جس کی دیوانی کا غلام تھا۔ اسی لیے جب اس کے عشق کے چرچے ہوئے، یک طرفہ عشق، ایک طرفی محبت کہ جب چرچے ہونے لگے اور خواتین مصر نے عزیز مصر کو تانے دیے کہ غلام کو لٹو ہو گئی، ایک غلام کو دل دے بیٹھی، اس نے ایک پروگرام بنایا تھی پارٹی کا کہ مجھے تانا دیتی ہو، غلام پر دیوانی بن گئی، تم ذرا اس غلام کو دیکھو تو صحیح، وہ کس حسن و جمال کا مالک ہے۔ میں ذرا سا اشارہ کرنا ہے مجھے حضور کے حسن و جمال کو بتلانے کے لیے۔ عجیب مختصر، یہ میں تو بہت جلدی کوشش کرتا ہوں بہت مختصر عرض کروں۔ حضور سنتے یوسف کو بتلانے کے لیے اس نے ٹی پارٹی کا اہتمام انتظام کیا، اور وہ بھی ساری تفصیلات ہے، ہر ایک کو جو اس ٹی پارٹی میں جو کچھ بھی ہو بہرحال کنٹرول ضرور ہے۔ اور جیسے بوفے سسٹم ہوتا ہے نا، ہر ایک کو اپنی پلیٹ، ہر ایک کو اپنا کاٹا واٹا دیا جاتا ہے، ہر ایک کو اپنا چھری اس کو دیا، ہر ایک کو۔ اور سیدنا یوسف کو حکم دیا، این اس وقت جب وہ پارٹی شروع ہو گئی،
ہر ایک نے اپنی پلیٹ، ہر ایک نے اپنے پھل اور اپنی چھڑیاں سنبھال لی. تب حضرت یوسف کی ایک جھلک دکھانے کے لیے، حسن یوسفی کا نظارہ کرانے کے لیے حکم دیا، حضرت ذرا یہاں سے گزر جاؤ. خالی گزر جانا، کھڑے مت لینا یار، بندے کا ہاتھ بے حال ہو جائے. جناب یوسف علیہ السلام صرف وہاں سے گزرے ہے نا، قرآن میں ہے ایک جھلک دیکھی حسن یوسفی کی. کیا کہا قرآن میں؟ یہ کوئی انوکھی اور عجیب سی بات نہیں کر رہا، اللہ کے قرآن کو پیش کر رہا. قرآن پاک میں فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. خواتین مصر نے حسن یوسفی کی ایک جھلک ہی تو دیکھی تھی، انکار کر بیٹھی بشریت کا. قسمیں کھا کر کہنے لگی قلنا حاشا للہ، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. اتنا خوبصورت کوئی انسان نہیں ہو سکتا. ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے. میں یہاں اس کی تفصیلات میں اور علمی نکات میں نہیں جا سکتا ابھی، اور ابھی اس کی ضرورت بھی نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ پھل کاٹنا چاہتی تھی لیکن کیا کاٹ بیٹی بولو ہے نا، یہ تو معلوم ہے نا. کیوں؟ حسن و جمال میں ایسی مدہوش ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلا چھری پھلوں پر چل رہی ہے یا آنکھوں پر. یہ جوانوں کو پوچھو نا، اپنی لیلاؤں کے ساتھ جو راتوں کی تنہائیوں میں چیٹنگ میں مشغول ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا رات کا کتنا قیمتی حصہ گزر گیا. نہیں ہوتا. اور جوانوں اپنی راتوں کو ضائع نہ کرو، اپنی زندگی کے اس قیمتی حصے کو اللہ سے وصول کرو. آج امت کو ضرورت ہے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کی. خدا کی قسم لوگوں، جب یہ امت راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے حضور روتی تھی، اللہ اس امت کو دنوں میں ہٹا دیتے. ہاں، جب ہم راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے تو اللہ سے جب مانگتے تھے راتوں میں، تو پھر ہم کو دن میں کسی سے مانگنا. مانگ کے دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے. کرو گے کون تجربہ کرے گا؟ یعنی ہماری بات پر کوئی یقین نہیں ہے. کوئی بات نہیں، مت کیجیے یقین، لیکن تجربہ تو کر لو، یقین ہو جائے گا انشاءاللہ. ارے اب تو انشاءاللہ کہو بھائی. اس نے یوسفی کا نظارہ کرنے والی خواتین مصر نے پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ دیے. امی جان کہنے لگی اس موقع پر عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے آقا کی سب سے محبوبہ، سب سے زیادہ لاڈلی حسین کی بیوی، حسن محمدی کا جو نظارہ کر چکی تھی، ظاہر و باطن کو دیکھ چکی تھی. اس موقع پر امی جان نے کیا خوبصورت کلام پیش کیا. فرماتی ہیں لواحی زلیخا لوعین جبینہ، لواحی زلیخا لوعین جبینہ لعثرن بالقلب القلوب علی الیمین. کہہ دو سبحان اللہ. آپ کو تو سمجھ آیا ہے
کہو سبحان اللہ. لوانی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا بالقتل القلوب علی الیمین. اللہ ولی امی جان فرماتی ہے مصر کی عورتوں، تم نے تو یوسف کے حسن کو دیکھا نا، اس محمد کے حسن کو تم نے کہاں دیکھا جس کو اللہ نے جتنا یوسف کو حسن دیا اس سے 2 گنا حسن اللہ نے حضور کو عطا کیا. ہاں فرماتے ہیں یوسف کے حسن کو دیکھنے پر تم نے ہاتھ تو کٹوا دیے پر ایمان کا حال آئی. اور پوچھو محمد کے حسن کو دیکھنے والی مکہ کی خواتین سے، مکہ کی خواتین نے، مدینہ کی خواتین نے، عرب کی خواتین نے جب حسن محمدی کو دیکھا تو پہلے ایمان لائی اور پھر محمد کی عظمت پر جانوں کو قربان. پہلے ایمان لائی اور پھر محمد کی عظمت پر اپنے گلوں کو کٹوا دیا. ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہے عاشق مصطفیٰ. عظمت مصطفیٰ پر اگر جان دینے خالی نعرہ نہیں لگاتے، عشق رسول میں جان بھی قبول ہے، جان بھی حاصل. نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، وقت آیا ہوا. ابھی میں آخر میں تو اپنا موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کہوں گا ان فرانس کے ظالموں کے لیے کہوں گا، ان گستاخوں کے لیے ضرور کہوں گا. لوگوں اس وقت کا تقاضا یہ ہے آقا کے اخلاق کو اپنے عمل سے اور اپنے جلسوں سے آقا کے اخلاق کو عام کی جلسے بے شک منع نہیں ہے. سیرت کے جلسے اور سیرت کے بیان ہونے چاہیے. جمعہ کیوں اور صرف ربیع الاول ہی میں کیوں؟ ساری زندگی ہونے چاہیے آقا کی سیرت پر بیان. ایک طرف بیانوں کے ذریعے آقا کے اخلاق اور اوصاف کو عام کیجیے اور دوسری طرف عملی زندگی میں آقا کی سیرت کو اپنا کر دنیا کو مثال پیش کیجیے، نمونہ بتلائیے. دنیا تمہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کر لے اور یہ اعلان کرنے اور یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے جب محمد کے غلام ایسے ہیں تو کوئی محمد جیسے ہوں گے. ہماری چال بتلائے کہ ہم محمدی ہیں، ہمارا لباس بتلائے کہ ہم بولو ہمارے اخلاق بتلائے کہ ہم، ہماری شادیاں بتلائے کہ ہم، ہمارے بازار بتلائے کہ ہم. نعرے تو بہت لگاتے ہیں اور ڈی جے تو حضور کے نام پر بہت بجاتے ہو، اخلاق تو کچھ بھی نہیں. کیا تھے حضور کے اخلاق؟ ہم نے کہا 4 اوصاف کا ذکر کیا ہے اس آیت میں جو کچھ سنانے والے تھے. قرآن پاک میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. 2 مطلب فرشتہ بیان کر چکا. من انفسکم پہلا لفظ آج ہی میں سے، کوئی فرشتوں میں سے نہیں ہے. ہمارے نبی فرشتوں میں سے ارے بولو نہیں ہے، فرشتوں سے بڑے افضل ہے. عام ایمان والا جب عام فرشتوں سے افضل ہے. اب دیکھیں یہ بات آ گئی تو سمجھانا تو پڑے گا نا، دلیل تو پیش کرنی پڑے گی. عام ایمان والا کیا کہا؟ عام ایمان والا. ایمان والوں میں مفتی صاحب نہیں. آج کے امام صاحب بولو، ارے بولو بھائی، آج کے امام صاحب نہیں، آج کے مولوی صاحب کون؟ عام ایمان والے، عام فرشتوں سے. قرآن پاک میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ہم خیر البریہ. یہاں سے علماء نے اس بات کو ثابت کیا
مخلوق میں سب سے افضل اگر کوئی مخلوق ہے تو عام ایمان والے جو ایمانی زندگی گزارتے ہیں وہ عام فرشتوں سے بھی افضل ہے. تو خاص ایمان والے خاص فرشتوں سے اور آقا ان کے مرتبے اور مقام کا تو کہ نہیں کیا. ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوی مثل مختصر. جیسے اللہ بے مثل ہے نہیں کبھی نہیں، ہمارے آقا بھی اپنے اخلاق اور اوصاف سے تھے. آپ کو کوئی مقام نہیں. اللہ کے علماء دیوبند کا الحمدللہ نمائندہ بن کر کہتا ہوں پہچانو مجھے. میرے بھائیوں ہمارا ایمان یہ ہے اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ کے بعد حضور سے بڑا مرتبے اور مقام والا نہ پہلے کوئی آیا نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگا. من انفسکم دوسرا مطلب بھی کہیں دیا تھا عیسائی صاحبوں نے خاندان کے میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے آقا نبیوں میں سب سارے نبیوں کے سردار ہیں تو ہمارے آقا کا خاندان ساری دنیا کے خاندانوں کا سردار ہے. اور ہمارے آقا کا زمانہ ساری دنیا کے زمانوں پر سردار. بہرحال پہلا وصف من انفسکم، دوسرا وصف عزیز علیہ ما عنتم. دنیا انسانیت کی تکلیف آپ پر بہت شاد گزرتی ہے. میں نے کہا نا یوں تو بے شمار اخلاق اور اوصاف، سیرت بھی کمال کی اور صورت کی ذرا سی ایک میں نے مثال دی. مثالیں تو سیرت کی بھی اور صورت کی بھی بہت ہے، لیکن مختصر سی مجلس میں کہا تفسیرات ہو سکتی ہے. من انفسکم عزیز، میں نے کہا کہ چار جو یہ اوصاف بیان کے اس میں سے تین وقت اگر آج کی دنیا اختیار کر لے تو بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے. کوئی اور کرے نہ کرے بولو ہم میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ حضور کا یہ وصف ہم ضرور اپنائیں گے. کیا وصف ہے؟ پہلا عزیز علیہ ما عنتم. اس کا خلاصہ یہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کی بات تو دور کی ہے، کسی کو اگر تکلیف میں دیکھے تو بے چین ہو جائے. یہ حضور کے اس دوسرے وصف کا خلاصہ ہے. آج اس کی ضرورت ہے. کسی کی تکلیف کا احساس بھی آپ کو بے چین کر دیتا تھا. کچھ مثالیں میں نے مسلمانوں کی ایک مثال پیش کی تھی، غیر مسلموں کے لیے ایک مثال پیش کی تھی نا. ہاں آقا کا تو اب ایک ذرا اور مثال اور کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نہیں بیان کر سکوں گا. مولانا آئندہ تو میں آؤں گا نہیں، انشاءاللہ جمعہ کے علاوہ رکھیے گا. میرے بھائیوں آقا تو آقا ہے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ پیار سے پڑھتے رہو نا بھائی، درود پڑھیے. درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی صبح میں کھمبات سے ایک بندہ فون پہ پوچھ رہا ہے کہ درود ابراہیم ذرا پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، ذرا دیر ہوتی ہے اس میں، تو مختصر درود پڑھنا ہو تو کیا پڑھے؟ میں نے کہا بولو صلی اللہ علیہ، پیار سے ذرا صلی اللہ. مختصر درود پڑھنا ہو تو صلی اللہ. وہ کہہ رہے ہیں روزانہ 3000 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بولو صلی اللہ. کون ارادہ کرتا ہے؟ زیادہ نہیں تو کم سے کم جمعہ میں 1000 مرتبہ انشاءاللہ کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ. محبت کا تقاضا ہے. اس تصویر پر عمل کر کے دیکھو، دوسری سنتوں پر عمل کی تو ٹھیک ہوگی. اور یاد رکھو جو دنیا میں نبی کی سنتوں سے قریب ہوگا، لوگوں خدا کی قسم اس عابد کا خیال ناقص یہ ہے جو دنیا میں نبی کی سیرت اور سنت سے قریب ہوگا، قیامت میں اللہ اسے نبی کے قریب کر دیں گے. ہاں آپ کو ہو تو ہو بھروسہ، ہمیں
ہمیں بھروسہ اپنی نمازوں پر نہیں ہے، ہمیں بھروسہ اپنی نیکیوں پر نہیں ہے، ہم تو دعا میں کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہماری نجات ہماری نمازیں نہیں کرا سکتی، اللہ قیامت میں اگر ہماری نجات ہو سکتی ہے تو اللہ آپ کی رحمت سے یا نبی کی شفاعت سے۔ قیامت میں اگر نبی کا قرب چاہتے ہو، نبی کا پروز چاہتے ہو، دنیا میں نبی کی سیرت و سنت کے قریب رہو۔ صحیح کہہ رہا ہے، جذباتی بیان کر رہا ہوں؟ ارے بولو۔ ہمارے آقا عزیز علیہ ما عنتم، یہ عجیب وصف، کسی کو تکلیف تو کیا پہنچاتے ہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا احساس دلایا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے پولیس پر نمازیں، حضرات کتنی نمازیں؟ ارے بول رہے کیسے پڑھیں گے آپ کی امت 50 نمازیں؟ وہ بھائی امت کی تکلیف کا احساس دلایا تھا نا، تو کتنے چکر کاٹے تھے؟ 9 چکر کاٹے تھے نا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ اللہ 10واں چکر سلوا دیتے اگر موسیٰ علیہ السلام کو، کتنا اچھا ہوتا۔ اور غیروں کی تکلیف کا ذرا سا احساس دلایا تھا ابو سفیان نے۔ حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تھے اور کہا تھا وہ سب تک قحط میں مبتلا ہو گئے تھے، دعا کیجیے، قحط اللہ نے ختم کر دیا ان کے انتظام۔ بلکہ حال یہ تھا کہ خود تکلیف ہے، ان کو تکلیف دیتے ہیں، آج اس کی بڑی ضرورت ہے ہم ایسے بنے۔ ہمارے نبی ایسے تھے، ان سے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے ہم بھی کم سے کم ایک وقت کو اگر عمل میں لا دیں تو معاشرہ سنت کا نمونہ بن جائے۔ جان بوجھ کر اپنی ذات سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف ہو، بولو پرومس کیجیے بھائیو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جمعہ کا وقت ہے، باوضو ہو، پرومس کرو انشاءاللہ اپنی ذات سے اور اپنی زبان سے اپنے ماں باپ کو تکلیف ہو، بولو اپنی بیوی بچوں کو تکلیف، اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف، حتیٰ کہ اپنے ہم وطنوں کو، ہندو بھائیوں کو بھی تکلیف، تکلیف دینے والوں کو بھی آقا تو دعائیں دیتے ہیں۔ گستاخوں کے بہت واقعات ہیں اور ان کا نہایت عبرتناک انجام بھی دنیا نے دیکھا ہے اور انشاءاللہ آج بھی ضرور دیکھے گی دنیا۔ میں ذرا سا اشارہ ان میں جمیل کا معلوم ہی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ آقا کی تعلیم بھی چچیل تھی، ابو لہب کی بیوی اپنے شوہر ابو لہب کی طرح دشمنی میں پیش رہتی تھی۔ کوئی موقع آقا کو تکلیف پہنچانے کا جانے، دو ہی قسم کے لوگ ہیں سماج میں، تکلیف کہنے والے، تکلیف پہنچانے والے، دینے والے۔ دینے والے نہ بنوتے ہیں، اگر ضرورت پڑ جائے، حالانکہ کہنے کا بھی حکم تو نہیں ہے، نہ ظالم بننے کا حکم ہے نہ مظلوم بننے کا، لیکن اگر دو میں سے کسی ایک کی نوبت آ جائے تو ظالم بننے کے بجائے مظلوم بن جانا اچھا ہے۔ تکلیف دینے کے بجائے تکلیف دے لینا اچھا۔ تفصیلات تو بہت ہے، ان میں جمیل کانٹے بچھاتی تھی راہوں میں، ہے نا، رات میں کانٹے بچھا دیتی کہ راتوں کی تنہائی میں جب حضور حرم کعبہ میں جا کر اللہ کے حضور بیان کرے اور امت کے لیے رو رو کر معافیاں مانگے، امت کی مغفرت اور ہدایت کو مانگے۔ حضور تو حرم کعبہ میں راتوں میں اس لیے جاتے تھے، ان میں کبھی ان کی راہ میں کانٹے اس لیے بچھاتے تھی تاکہ انہیں بولو آقا نے اس کانٹے بچھانے والی کو بھی تکلیف دعا مانگتے تھے ہدایت کی۔ تبھی تو کہا نا وہ عاشق نے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے گائی دی پاتھر برسائے۔ بولو یہ آقا کی سیرت ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولو، اور یہ آقا کی زندگی میں یہ حال
حالات اور یہ واقعات پیش آئے یا نہیں؟ کیا کیا آقا نے؟ یہ ہے آقا کی سیرت اور یہ ہے آقا کی زندگی جس کو آج ضرورت ہے کہ ہم اختیار کریں۔ راہ میں جس نے کانٹے بچھائے کالی کی پاتھر برسائے ان پر گرتی پیار کی شبنم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گرتی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیٹ دیتا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ آگے جو تیسرا وقت بیان کیا انشاءاللہ ان گستاخوں کا وہی انجام ہوگا اس وقت کے گستاخوں کا جو ہوا تھا۔ ان میں جمیل اس کا واقعہ قرآن میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تذکرہ ہے ان کے انجام بد کا، قدرتی طور پر اس کے گلے میں پھانسا پڑ گیا اور اسی وہ پھانسے سے طرف طرف کر بڑھ گئی۔ اس کا شوہر ابو لہب طاعون کے خطرناک مرض میں مبتلا ہوا اور اس زمانے میں عربوں کا دستور تھا جو اس مرض میں مبتلا ہوتا اسے عام گھروں میں، سماج میں، خاندان میں، علاقوں میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ مکے والوں نے باہر نکال دیا اور باہر جا کر کے پتھریلی زمین میں، جنگلوں میں طرف طرف کر کے مر گیا اور کئی دنوں تک اس کی لاش بدبودار پڑتی رہی۔ آخر میں کچھ لوگوں نے اسے پاس سے دھکے دے کر بڑے گڈھے میں اتار کر مٹی ڈال دی اوپر۔ انشاءاللہ فرانس کے گستاخوں کا انجام بھی اس سے زیادہ خطرناک ہونے والا ہے۔ میں قرآن پیش کرتا ہوں لوگوں، میں آج ابھی پڑھ رہا تھا تو عجیب آیت میرے ذہن میں آ گئی۔ قرآن نے ہمارا کام یہ ہے کہ آقا کی شریعت اور سیرت کو اپنائیں۔ لیکن دیکھو ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کریں، پھر اللہ وہ کرے گا جو اس کی شان ہے۔ یہ پیغام آج کا خود لیجیے بھائیوں، جب ہم وہ کریں گے جو ہمارے بس میں ہے، اور کیا ہے وہ؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ آقا کی شریعت اور سیرت پر ارے بولو عمل کرنا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو اللہ نے قرآن میں یہ بشارت کی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجیے، اعلان تمہارا ہے، فرمان ہمارا ہے۔ قل للذین کفروا، دنیا کے بے ایمانوں سے کہہ دو، دنیا کے بے ایمانوں میں یہ اعلان کر دو، دنیا کے گستاخوں کو باخبر کر دو، یہ قرآن کا پیغام سنا دو۔ قل للذین کفروا، اے قرآن اگر آتا نہ سمجھتے بھائیو آؤ قرآن کو پڑھو، ہمیشہ پڑھو، صرف رمضان میں نہیں اور صرف دکان مکان کے اوپننگ میں نہیں، ہمیشہ قرآن پڑھنے کا مزاج بناؤ اور قرآن کو سمجھو قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے دنیا کفر کو اللہ مغلوب کر دے گا، دنیا کفر کو اللہ مغلوب کر دے گا اور دنیا ایمان کو اللہ بولو میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن سناتا ہے ہماری تسلی کے لیے ہے۔ بھائیو قرآن پر تو یقین ہے نا؟
ستغلبون، تم عنقریب غالب آؤ گے اے دنیا کے بے ایمانوں، اے دنیا کے گستاخوں، اے فرانس کے گستاخوں، تم غالب نہیں، تم مغلوب ہو کر کے رہو گے۔ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے، تھوڑا سا انتظار کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، اور آقا کی سیرت اور شریعت پر عمل کرنے میں جو دشواریاں پیش آ جائے صبر کر لو، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے۔ ابھی تو موقع نہیں، ورنہ ہم نے اللہ کے فضل سے کتاب و سنت کی روشنی میں 5 ادوار کا تذکرہ کیا، 5 دورے اسلامی تاریخ کے 5 دور میں سے چوتھے دور سے ہم گزر رہے ہیں، 5واں دور باقی ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں گے اس وقت دنیا کفر کو اللہ مغلوب کر کے رہے گا، اور دنیا ایمان کو سارے عالم میں اللہ تغلبون وتحشرون الى جہنم، تو اے کافروں، اے بے ایمانوں، اے گستاخوں، تم مغلوب ہوں گے، وتحشرون الى جہنم، تم سب کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہماری امتحان ہے ہمارا، ہم امتحان کے مرحلے میں قدم قدم پہ امتحان۔ کیا کرنا ہے بولو؟ اپنے قول و عمل سے آقا کی شریعت اور سنت کو جاری کرنا، زندہ کرنا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اگر اس پر ہم نے عمل کر لیا تو بیان ضرور ہے۔ 2 الفاظ اور جلدی میں سن لیجیے، حریص علیکم، اور چوتھا بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہاری تکلیفوں میں اگر دشوار ہے، شاق گزرتی ہے، تو تمہارے نفع کے ہر وقت وہ خواہشاں ہیں، ہر وقت امت کو کیسے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے نفع ہو جائے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن موقع تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اور بھی کچھ مجھے آگے کہنا ہے نا، ایک پیغام دینا ہے۔ میں نفع کی مثالیں تو ایک پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حق تعالیٰ کے حضور اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلا کر اللہم زد امتی، اللہم زد امتی، اے اللہ بنی اسرائیل کی عمریں بہت، یہ ترجمہ نہیں کر رہا، میں ترجمہ نہیں کر رہا، اے اللہ بنی اسرائیل کی عمریں تو بہت زیادہ تھی، 500 1000 تھا، ان کے اعمال، اچھے لوگوں کے اعمال بھی بہت زیادہ، میری امت کی عمریں بھی کم تو اعمال بھی کم ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو اجر و ثواب بھی کم ہو جائے، اے اللہ میری امت کے اجر و ثواب کو بڑھا دیجیے۔ اس دعا پر کئی آیتیں نازل ہوئی، پہلے ایک آیت نازل ہوئی من جاء بالحسنہ، آپ نے فرمایا اے اللہ اور بڑھائیے، اللہم زد امتی، اے اللہ ایک نیکی کا 10 گنا اس سے اور بڑھائیے۔ اللہ نے دوسری آیت مثل الذین، اس سے 1 روپیہ خرچ کرو 500 دیں گے، اللہم زد امتی، اللہ اور بڑھائیے۔ آپ نے آپ کی اس طلب پر امت کے نفع کے لیے اللہ کے رسول نے جو دعائیں مانگی، اجر و ثواب کی مقدار کو بڑھا دیا، حتیٰ کہ اخلاص کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل کر لے، اگر 1 دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ 1 دفعہ سبحان اللہ کہنے پر میزان عمل کو اجر و ثواب سے بھر دیں گے۔ آپ نے تو کہا ہی کیسے لوگ ہیں یار، میں اتنا چلا رہا ہوں، اتنا چیخ رہا ہوں، آپ کو کچھ یہی ہے؟ یہ معمولی بات ہے، آپ کو یقین نہیں تو حدیث پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ تملأ الميزان، 1 مرتبہ کیا کہنا؟ ذرا پیچھے والوں کی آواز تو آئی نہیں، 1 مرتبہ، لیکن کیسے کہنا؟ مفتی صاحب نے کہلوایا تو یہ کہنا، کیسے کہنا بولو نا؟ اللہ کے لیے، اللہ کا نام کس کے لیے لو؟ اللہ کے لیے، اللہ کا ذکر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ 1 دفعہ اگر سبحان اللہ کہہ دیا، آقا فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ 1 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب میزان عمل کو بھر دے گا۔ اب پھر سبحان اللہ، ہاں یہ صدقہ ہے، اللہم زد امتی، اے اللہ میرے امت کے اجر و ثواب کو بڑھ، وہ اس دعاؤں کا نتیجہ اور صدقہ ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کا کرم اور آقا کی دعاؤں کا صدقہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت مثالیں ہیں، یقین مانو، حریص علیکم کی سیرت میں کئی مثالیں ہیں، اب اخیر میں ذرا 2-4 منٹ
بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے تو آپ رؤوف الرحیم تھے، بہت زیادہ مہربان، ہر وقت مومنین کا خیال، میری امت کو کیسے ہدایت مل جائے، میری امت کے ایمان والوں کی کیسے مغفرت ہو جائے۔ دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں، بلکہ ایک ہی مثال سمجھ لیجیے نا، بس ایک ہی مثال، حدیث میں تو بہت تفصیلات اس کی بھی آتی ہیں۔ قدم قدم پہ امت یاد آتی تھی کہ نہیں یاد آتی تھی؟ معراج میں بھی امت یاد آئی، جب ہمارے آقا قاب قوسین او ادنی والے مقام پر پہنچے، کون یاد آیا؟ اپنے بیوی بچے یاد نہیں آئے، اپنی دکان مکان آفس یاد، کون یاد آئے؟ میں اور آپ یاد آئے۔ جب اللہ کی طرف سے انعامات مل رہے تھے نا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کا انعام تھا۔ اللہ فرما رہے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ مجھے سلام کر رہے، باپ بیٹے کو بیٹا، کون کمال کی بات ہے؟ اچھائے ہونا ہی چاہیے، لیکن ایک سلام وہ ہے جو خود اللہ اپنے نبی کو کرے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام اللہ نے پیش کیا تھا نا، اسی لیے میں تو کہا کرتا ہوں لوگوں، جب دربار رسالت میں حاضری کا اللہ موقع عطا فرما دے، دعا کرنے اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ادب اور احترام کے ساتھ حرمین شریفین بلکہ تینوں حرموں کی منظور اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ ہمارے علماء فرماتے روز رسول اللہ پر مختلف الفاظ میں کیبوں میں سلام پیش کر سکتے ہو، لیکن سیدنا فاروق اعظم کا بہترین سلام اگر کوئی ہے وہ فرماتے تھے یہی سلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تو حضور کو فرما رہے اے نبی تجھ پر، علیکہ السلام علیکہ تجھ پر سلام ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ کون یاد آ گیا؟ ہم یاد آئے۔ فرمایا اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ صرف مجھ پر نہیں بلکہ ہم سب پر، السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ بڑا عجیب نکتہ ہے، میں نے ذرا اشارہ کیا، تفصیلات میں نہیں کر سکتا۔ امت یاد آئی، قدم قدم پر امت کے لیے رؤوف الرحیم تو اس کی مثال۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آخری وقت میں ہمارے آقا رو رہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں دیکھ امت یاد آئی۔ جبریل نے تو اب اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا، کل کا حساب نے کہا تھا آقا کا آنا بھی مبارک اور آقا کا دنیا سے جانا بھی مبارک۔ آنا اگر 12 ربیع الاول کو تھا جیسا کہ اختلاف ہیں، تو جانا تو یقیناً 12 ربیع الاول کا تھا۔ اور لوگوں آقا کی میلاد کا جشن منانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ آقا کے وصال کا دن 12 ربیع الاول ہی تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جشن وفات النبی منا رہے ہو۔ یہی تو وہ دن تھا مدینہ میں قیامت کا منظر تھا۔ فاروق اعظم نے تلوار نکال لی تھی، خبردار نبی نے کہا آقا کا انتقال ہو گیا تو عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی۔ فاطمہ نے رو رو کر کیا کہا تھا؟ صبت علی مصائب صبت علی الايام في اللياليا ماذا من شمت البت احمدی اللہ یشم مد الزمان زمانیا۔ ابا کی وفات سے مجھ پر جو غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، غموں کا سر جو ہمارے گھروں میں طلوع ہوا، اس کا ایک کرن اگر اس کی پہاڑوں پر پڑ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مدینہ میں 12 ربیع الاول کو جشن کا منظر نہیں تھا، قیامت کا منظر تھا۔
آقا رو رہے تھے وفات کے وقت میں، کس کے لیے؟ امت کے جھوٹوں کے لیے، امت کے جھوٹ خوروں کی فکر میں، امت کے مجرموں کی فکر میں کہ میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا۔ اور کل کہا تھا آقا کا آنا بھی خیر و برکت کا سبب تھا، جب آئے تو زمین کے اوپر برکتیں پھیل گئی، اور جب تشریف لے گئے تو زمین کے نیچے برکتیں، ہے نا؟ بہرحال رو رہے تھے، آخر میں رو رہے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جبریل میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرما دیا تھا، تفصیلات اور بھی ہے۔ وہ عاشق نے کہا میں کو ایک شعر سناتا ہوں، بات ختم۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی یہ مثال ہے۔ نظام میں اگر آقا کو یاد آئی تو امت کے گنہگار یاد آئے۔ ہم تو اپنی شادیوں میں بہت آسانی سے آقا کو اور آپ کے طریقوں کو بھول جاتے ہیں نا۔ ہم تو خوشیوں میں بھی آقا اور آپ کے طریقوں کو یاد نہیں کرتے۔ آقا نے تو آخر وقت میں بھی ہمیں نہیں بلایا۔ نظام یہ احساس کا عالم یاد جو آئی امت آتی۔ نظام یہ احساس کا عالم یاد جو آئی امت آتی۔ چشم مبارک ہو گئی پرنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چشم مبارک ہو گئی پرنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی امت کا یہ درد اور غم ہمیں بھی عطا فرما دے۔ زور سے آمین۔ بھائیو ایک آخری بات، آج ذکر رسول تو بہت ہے، فکر رسول کی کمی ہے۔ جیسے ذکر رسول ضروری ہے، ایسے ہی فکر رسول۔ یہ گشت کرنے والے گشت کیوں کرتے ہیں؟ فکر رسول کی بنیاد پر۔ یہ بیان کرنے والے بیان کیوں کرتے ہیں؟ فکر رسول کی بنیاد پر۔ یہ مصلحین اصلاح کا کام کیوں کرتے ہیں؟ جیسے ذکر رسول ضروری ہے، فکر رسول بھی بولو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہم سب کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ وہی فکر جو حضور کو تھی، میری امت کیسے ہدایت پر آ جائے، اور میری امت کیسے نجات پا جائے، اور میری امت اللہ کے قریب کیسے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے گزشتہ جمعہ کو ہمارے غلام بھائی اور یہاں کے اور ذمہ داروں کو توجہ دلائی تھی کہ آگے کی جو سب ہیں جب تک اوپر نیچے اندر باہر کا حصہ پورا نہ ہو جائے، وہاں تک مسئلے کے اعتبار سے آگے سب بڑھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ انہیں بہت جزائے خیر آمین کو ہماری بات کا لحاظ رکھا۔ ہماری بات کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ ہے، ہماری بات کوئی تو نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہاں اگر اوپر باہر بھی بھر گیا، اوپر بھی بھر گیا سارا حصہ مسجد کا، اور پھر ہم تو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ اگر اوپر گنجائش نہیں اور آگے آپ نے تو بڑھا دی، شرعاً کی گنجائش نہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ عرض کی تھی، جب ہم نے نماز جمعہ کے بعد دیکھا ڈبہ گھوم رہا ہے، میں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے شریعت کی روشنی میں اسے پسند نہیں کیا۔ کیوں جی؟ نماز اللہ کا حکم پورا کیا نا بھائی۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد اللہ سے مانگنا چاہیے، اور ضرور نماز کے بعد دعا کی قبولیت کے اوقات میں ایک بہترین وقت نماز کے بعد مانگو، اٹھ کر بعد مت جاؤ۔ تو نماز کے بعد تو کس سے مانگنا چاہیے تھا؟ اور آپ ڈبہ گھما کر کس سے مانگ رہے ہیں؟
نہیں سمجھا آپ تو سمجھدار ہیں. ارے بولو نا یار کس سے مانگ رہے ہیں؟ میں نے درخواست کی کہ بھائی یہ مسئلہ ہم نے ہمارے ذمہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا ہمارے یہاں ہم نے پہلے ہی سے کہا کہ نہ ڈبل بیان میں گھومنا چاہیے نہ خطبے میں نہ نماز کے بعد. مسجد کے آخر تک ہمارے یہاں 3 دروازے ہر جگہ ایک بلّہ کی پیٹی لگا دی اور ترغیب دیتے رہتے ہیں بھائی جس کو جس وقت جو بھی ڈالنا ہو اخلاص کے ساتھ ڈالی. ہمارا اپنا تو گھر ہے یہ اللہ میاں کا گھر ہے. آپ نہیں تو اللہ دیکھیے اور وہ خراب کر دے ہی نا وہ تو انتظام ہوگا انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہر جمعہ کو ڈبہ کھلتا ہے ہمارا تو اللہ کا کرم ہے 2-3 ہزار تو ہو ہی جاتے. ہم نے کہا کہ یہ ترتیب ختم کیجیے. اس سے اچھا ہے لوگوں کو ہم ترغیب دیں کہ بھائی ہماری اپنی مسجد ہے یہاں سے جو بھی مینٹیننس ہم سب کو اپنے مل کر نبھانا ہے. کسی نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا. تو بھائی کرو گے انشاءاللہ ایمانداری سے سب بندہ کون تیار ہوتے ہیں. یہ بھی پرومس ہے بھائیوں بھائی 5 لوگوں نے خالی اشارہ کر دیا. گلے آپ کی بگلے کی والدہ نہیں آپ نے کرتے پہنے ہوئے ہیں آپ کے بغل شریف نظر تو نہیں آئے گی لیکن زوردار ارادہ تو کیجیے نا انشاءاللہ. سب مسجد کا تعاون کروں گے انشاءاللہ. دیکھنا کوئی غلطی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اب انشاءاللہ یہ طریقہ نہیں رہے گا. میں نے کہا نا آپ کو لوجک سمجھایا بھائی نماز کے بعد اللہ نے آپ سے مانگنا چاہیے. چپا گھما کر آپ بندوں سے مانگ رہے ہیں یہ تو عجیب سی بات ہے. اللہ کی جزائر ہے کہ یہ بات انہوں نے قبول کر لی. کہو نا اور ایک طریقہ ہمارے اب اسی وجہ سے انہوں نے بھی احترام کرو اس کا احترام کرو یہ کچھ نہ کچھ تعاون ضرور دو. خدا نخواستہ اگر وہ غلط ہے تو ان کی غلطی کا وبال ہو سکتے ہیں. ہم ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے. 5 جاہلوں اور 5 ضدیوں کو 5 بدبختوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ مانگنے والے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے بدبختوں اور متکبروں کو اللہ دنیا میں اگر توبہ نہیں کی ضرور انجام تک پہنچائے گا. اس کو حقیر نہ سمجھو عظمت کی نظر سے دیکھو. بہرحال مسجد کے نظام کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے کمیٹی نے ایک فیصلہ یہ بھی لیا ہے کہ آئندہ سے سفرا جمعہ میں نہ آئے. جمعہ میں مسجد ہی کا چندہ ہو اور مسجد ہی لوگوں انشاءاللہ مسجد کے کچھ نوجوان اور کچھ مخلصین کو بھی لے کر کھڑے رہیں گے نماز کے بعد. تو آپ میں سے کون تعاون کرے گا؟ چلو بتاؤ انشاءاللہ. ارے آج ہی کرو کہ خالی مفتی صاحب نے کہا ہے وہ ایسے مفتی صاحب بار بار یہ ارادے کرواتے ہیں تو اب کرنا ہی پڑے گا. تو بھائی خالی آج جمعہ کو اس جمعہ کو تو انشاءاللہ کریں گے بڑے آئندہ نہیں کریں گے. کتنے بولے والے ہیں بھائی. ارے ہمیشہ کروں گے نا انشاءاللہ. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ گاندھی باپو نکالو. کیا کہا؟ گاندھی باپو گلابی کو نکالو ضروری نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ کے یہاں تو کمیت نہیں کیفیت دیکھی جاتی. کتنا نہیں کس جذبے سے دیا کس اخلاص سے دیا. کرو گے انشاءاللہ. ہمارے سفرا کے لیے انشاءاللہ جمعہ